مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ ہفتے پاکستان میں کسی مدرسے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ملک میں سیکولرزم نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں سیکولرزم کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اکثر جب مدارس سے خطاب کرتے ہیں یا مذہبی اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں تو ان کے اندر سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑا شدت پسند مولوی باہر نکل کے آ جاتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جب اینکرز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ٹی وی چینلز پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کا لب و لہجہ بالکل ایک مختلف ہوتا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب سیفما کے اجلاسوں سے خطاب کرتے تھے، کیونکہ اب تو سیفما اس طرح نہیں رہا، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2009 میں اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں سیفما کی کانفرنس تھی اور مولانا فضل الرحمان نے جو ہی خطاب ختم کیا اور اپنی نشست پر بیٹھے تو اس کے بعد محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کو بلایا گیا تھا، اور آسمہ جہانگیر صاحبہ نے جب تھوڑی سی بات کی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو باقاعدہ کہا کہ آپ کا اور ہمارا کبھی کوئی اختلاف رہا ہے؟ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ نے اسٹیج سے کہا کہ نہیں، ہمارا تو کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا، اور مولانا آپ کو تو ہم سیکولر سمجھتے ہیں، اپنی پارٹی کے آدمی سمجھتے ہیں۔ تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹیج پر ایک بلند قہقہ لگایا اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیکولر جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ہمیشہ مذہبی جماعتوں سے زیادہ اچھے تعلقات ہمیشہ سیکولر جماعتوں سے رہے، یعنی جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے اتحاد تو ضرور کیا لیکن کبھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ متحدہ مجلس عمل کو جب دوبارہ بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں 2013 کے انتخابات سے پہلے، تو مجھے یاد ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان پاکستان کے تمام اخبارات میں چھپا ہوا ہے اور میرے ساتھ موجود بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کو ایم ایم اے میں شامل کرنا زمزم میں الکوحل ملانے کے مترادف ہے۔ تو یعنی وہ مذہبی جماعتوں کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں۔ مولانا سمیلاق صاحب کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، اسی طرح اہل سنت والجماعت جو دیوبندی مسلک کی جماعت ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فرقہ وارانہ جماعت ہے۔ لیکن جب 2013 کے الیکشن کے بعد جھنگ میں ضمنی الیکشن ہوئے اور اس میں مولانا حق نواز جھنگوی کے بیٹے کیا کہتے ہیں ان کا نام، مسرور نواز جھنگوی، جب وہ الیکشن جیت گئے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں شامل ہوئے پہلے، اور پنجاب میں جے یو آئی فے کے پارلیمانی لیڈر منتخب ہوئے پنجاب اسمبلی میں۔ تو جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ فرقہ وارانہ جماعتوں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ تو مذہبی جماعتوں کو وہ بہت کم ہی کوئی اپنی صحبت سے نوازتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان سب کو اکٹھا بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کا جو ہمیشہ جو زیادہ ان کا جو رابطہ کاری رہی وہ ملک کی سیکولر جماعتوں کے ساتھ تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے 2013 کے الیکشن سے پہلے اے این پی کے ساتھ اتحاد کیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، اور یہ پیپلز پارٹی کیا سیکولر جماعت نہیں ہے؟ کیا اے این پی سیکولر جماعت نہیں ہے؟ اور یہ بتائیں کہ جب مولانا فضل الرحمان اے این پی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اتحاد کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جب وہ پارلیمنٹ میں آئیں گی تو جو چیز نافذ ہوگی تو وہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کیا نافذ کریں گی؟ تو سیکولرزم نافذ کریں گی۔ تو وہ تو اپنے آپ کو باقاعدہ فخر کے ساتھ سیکولر پارٹیاں کہتی ہیں، وہ لبرل رویوں کے اوپر اور لبرل اقدار کے اوپر آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں سیکولرزم نافذ کیا جا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ جب مشکل ترین حالات تھے پاکستان میں، جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بن چکی تھیں تو قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے فارن افیئر کی، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے اور محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا تھا۔ یہاں امریکہ میں ان کی جماعت کے ایک بڑے جلیل القدر عالم موجود ہیں، قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ، وہ کے پی کے اسمبلی کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور 20 جولائی 1996 کو مانسہرہ کے ٹھاکرہ اسٹیڈیم میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اور میں وہاں پر موجود تھا۔ اس کانفرنس میں ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اچانک اسٹیج چھوڑ کے جانا پڑا، تو پتہ چلا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا فون آیا تھا، تو وہ ان کا فون سننے کے لیے ساتھ ہی ایک ہال میں گئے تھے، کیونکہ ان دنوں موبائل فون ہوتے نہیں تھے تو فون سننے کے لیے وہاں پر گئے تھے۔ تو قاضی فضل اللہ سے وہاں پر کسی نے سوال کیا کہ قاضی صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ مذہب میں عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، دوسری طرف جے یو آئی جو ہے وہ عورت کی حکمرانی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، لیکن پاکستان میں عورت کی حکمرانی جائز ہے۔ تو اب اس بات کا کوئی سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن بار انہوں نے کہا کہ ہاں عورت کی حکمرانی جائز ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی سیاست ہمیشہ سے اس باب میں ابہامات پر مبنی رہی ہے۔ ان کا پارلیمنٹ میں رویہ اور ہوتا ہے، مذہبی جلسے جلوس میں رویہ اور ہوتا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں وہاں کی ایک چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، سیاسی طور پر یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کریں، لیکن نواز شریف صاحب کا جو گزشتہ دور تھا اس میں بڑے خم ٹھونک کر
مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کی حمایت کر رہے تھے. اور نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں جس بیانیوں کو قبول کر رہے تھے وہ چودھری نثار کا بیانیہ نہیں تھا، وہ پرویز رشید صاحب کا بیانیہ تھا. پرویز رشید صاحب علل اعلان اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پرویز رشید صاحب ہی وہ شخص تھے جنہوں نے کہا تھا یہ جو مدرسے جو ہیں یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں. اور ان کو قومی سینٹ میں معاف بھی JUIF کے لوگوں نے کیا تھا. اور ان کو اس وقت تو پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے مرتد اور نہ جانے کیا کیا قرار دے دیا تھا، ملحد دہریہ اور زندیق تک کہہ دیا تھا. اسلام آباد میں ایک تنظیم ہے، اس کا نام ہے جمعیت اہل سنت والجماعت. اس کے تمام جو لوگ ہیں وہ سارے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے حامی ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرتے ہیں. ان سب نے اسلام آباد میں یہ بینر لگائے تھے. اور وہ اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور پھر جس طرح ان کا جی چاہتا ہے، ان کے نزدیک یہ ایک موم کی ناک ہے، جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سہیل ولائچ صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا تھا فاروق ستار صاحب کا، MKM کے جو اس وقت پارلیمانی لیڈر تھے 2009 کے بعد، جس وقت وہ پارلیمانی لیڈر تھے. تو اس وقت فاروق ستار صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں. انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہمارے آدمی ہیں. یہ انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ان کو تو ہم ایک سیکولر آدمی سمجھتے ہیں. پھر نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا مولانا کے دلچسپ آدمی ہیں اور وہ ہم ان کو سیکولر کیٹیگری کے آدمی سمجھتے ہیں. یعنی آسمہ جہانگیر ان کو سیکولر کہتی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی ان کو سیکولر سمجھتی ہے، پیپلز پارٹی ان کو سیکولر سمجھتی ہے، نجم سیٹھی ان کو سیکولر سمجھتے ہیں، سیفما والے ان کو سیکولر سمجھتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام والے ان کو مذہبی سمجھتے ہیں. باقی تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اصل میں اس لفظ کو بھی اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے اہداف کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ابھی ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ ہوئی کہ تحفظ ناموس رسالت ملین مارچ انہوں نے کی ہے. یہ ابھی کچھ 6-7 مہینے پہلے پورے پاکستان میں 20 کے قریب انہوں نے ملین مارچ کیے. ان سب کا نام تحفظ ناموس رسالت تھا. اور وہ سارے کے سارے ملین مارچ عمران خان کے خلاف تھے. تو نام ان کا تھا تحفظ ناموس رسالت ملین مارچ. پھر ایک راہبر کمیٹی بنائی گئی اور یہ جو اسلام آباد میں جو مظاہرہ کیا گیا تو کہا گیا کہ یہ یہودی نواز، قادیانی نواز عمران خان کے خلاف یہ مظاہرہ ہے. اب یہ جو دھرنا ہے سارا، تو اس کے جو مطالبات تھے ان میں تو ناموس رسالت کی کوئی بات ہی نہیں تھی. 3 بنیادی مطالبات تھے. پہلا مطالبہ تھا کہ عمران خان وزارت عظمیٰ سے ریزائن کرے. دوسرا مطالبہ تھا کہ ملک میں فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں. تیسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کو آزاد اور خود مختار بنایا جائے. اس میں ناموس رسالت کہاں تھا جس کے لیے پوری کمپین چلائی گئی تھی؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح وہ وہاں سیکولرزم کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں پر وہ ناموس رسالت کا نام بھی اسی اس میں مد میں لے رہے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس دھرنے میں 2 پارٹیوں نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا. وہ پارٹیاں ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری ہے میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون. اس دھرنے کا سب سے بڑا فائدہ بھی ان دونوں پارٹیوں کو ہوا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس دھرنے میں ان دونوں پارٹیوں نے ڈچ کیا. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت ایک راہبر کمیٹی ہوتی تھی جس میں تمام یہ جو اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں ان کا ایک ممبر شامل تھا. اور ان تمام پارٹیوں کی جو وہ تھے ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے مطلب ہے کہ حکومت کی کمیٹیوں سے مذاکرات کری تھی. مولانا فضل الرحمان نے کبھی حکومت کے ساتھ اس بارے میں کوئی مذاکرات نہیں کیے. خیر وہ چیزیں ساری سامنے آ چکی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اس دھرنے سے کیا فائدہ حاصل کیا اور کس طرح ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ اس وقت دستور کے تحفظ کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے مولانا فضل الرحمان نے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا. وہ مارچ میں احتجاجی مظاہرے دھرنے سارے شروع کرنے جا رہے ہیں اور ابھی بھی ان کے لیے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اور یہ ایکٹیویٹیز وہ مدارس میں اور مساجد میں بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ آئین کے تحفظ اور دستور کے احیاء کے لیے اور اس کی بقا کے لیے. تو اس میں اب پارٹیاں کون کون سی ہیں؟ اور مولانا فضل الرحمان سے پچھلے ہفتے بیان دے رہے ہیں کہ کیا ملک میں سیکولرزم مسلط کیا جا رہا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کی سیاسی تحریک میں جن لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ محمود خان اچکزئی ہیں اس میں، اسفن یار خان ولی ہیں اس میں، میر حاصل خان بزنجو ہیں اس میں. مجھے بتائیں یہ تینوں پارٹیاں کیا ہیں؟ یہ تو سیکولرزم کی بات کرتی ہیں نا. یہ تو کہتی ہیں ملک کے اندر سیکولرزم نافذ ہونا چاہیے. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اور بات مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ 2013 کا الیکشن جب انہوں نے 18 کا الیکشن لڑا تو انہوں نے کہا کہ ہم MMA بنا رہے ہیں کیونکہ ملک میں سیکولرزم کو نافذ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. 2013 کا الیکشن متحدہ مجلس عمل کو دوبارہ بنا کر اس لیے لڑا کہ سیکولرزم کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور الیکشن کے اگلے دن جتنی سیکولر پارٹی تھیں ان سب کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. تو وہ اپنی خیالات میں اور اپنی چیزوں میں اپنے لوگوں تک پہنچانے میں کلیئر نہیں ہیں. وہ جب اپنے مذہبی طبقے میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو پاور ہے، جو اسٹریٹ پاور جہاں سے وہ
لیتے ہیں وہ یہ مذہبی طبقہ ہے، اور یہ انتہا پسند ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، اپنے خیالات میں، اپنے افکار میں، ان چیزوں میں بہت شدت پسند ہے۔ تو اس کو خوش کرنے کے لیے عموماً وہ یہ کہتے ہیں، جب انہیں طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ یہ نعرے لگاتے ہیں، فلانا یہودی ایجنٹ ہے، یہ نواز شریف کو بھی کہہ چکے ہیں، عمران خان کو بھی یہ کہہ چکے ہیں، فلانا قادیانی نواز ہے، ختم نبوت کا ایشو کھڑا کر دیں گے، ناموس رسالت کا ایشو کھڑا کر دیں گے، اور جو ہی ان کو خطاب کرنا ہوگا یا پارلیمنٹ میں آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ آئین کے لیے بات کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے دوسرے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر چاہیں تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں ایک بڑا انقلاب لا سکتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، انتہا پسندی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب صرف اپنا جو گروپ ہے اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے عصبیت پر مبنی، دیوبندی عصبیت پر مبنی ایک بیانیہ کھڑا کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو اور اپنے جو جذباتی نوجوان ہیں ان کے فکر کا سہارا بنتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے لوگوں کی قیادت کرنے کے بجائے لوگوں کا جو بیانیہ ہے اپنے لوگوں کا، اس کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جذبات کی تسکین کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے خطابات میں۔ تو جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یا اس قسم کے کام کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پر ان کا جو نوجوان ہے وہ پھر اپنے آپ کو ریاست کے ساتھ ٹھیک طریقے سے اٹیچ نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو صحیح طرح جوڑ نہیں پاتا، وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے ساتھ ٹھیک طریقے سے جوڑ نہیں پاتا۔ وہ جو بھی بنتا ہے تو وہ اصل میں ایک انتہا پسندی کی طرف ہی ایک قدم اٹھاتے ہوئے بنتا ہے، اور وہ اپنے جب وہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی والے درست نہیں ہیں، مسلم لیگ نون والے ٹھیک نہیں ہیں، اسفندیار ولی درست نہیں ہیں، یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں یہ غلط لوگ ہیں کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جب کہتے ہیں نا کہ ہم سیکولرزم کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیکولرزم اسلام کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، تو وہ اس کا کارکن بھی یہی سمجھتا ہے۔ تو یہ معاملہ اصل میں حق اور باطل کا بن جاتا ہے، یہ جائز اور ناجائز کا بن جاتا ہے، یہ حلال اور حرام کا بن جاتا ہے۔ تو ساری دینی اصطلاحات کو جوڑ کر اپنے نوجوان کے ذہن میں یہ بات راسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دین کے نمائندے ہم ہیں، اللہ کے زمین پر بولنے والے ہم ہیں، اور جو باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ دین کی باغی ہیں، اسلام کی باغی ہیں، اور وہ ایسا ذہن لے کر بنتے ہیں کیونکہ جب یہ بات کی جائے نا کہ یہ ٹھیک اور یہ غلط ہے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے ایک دوسرے کی بات سننے کی، لیکن جب معاملہ حق اور باطل کا بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر بات کی گنجائش نہیں نکلتی، وہاں پر پھر لڑائی کی بات ہو سکتی ہے، وہاں پر ہم اور تم کی بات ہو سکتی ہے، تو وہاں پر تو پھر آپ کو اسپیس نہیں چھوڑتے۔ تو میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے، اور اس کے پیچھے میرے پاس بڑے دلائل ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، اور اگر وہ یہ چاہیں تو ان کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انتہا پسندانہ فکر کو اپنے خطبات کے ذریعے اور اپنے بیانات کے ذریعے اور پریکٹیکلی جمعیت علماء اسلام کو انگیج کر کے وہ ختم کر سکتے ہیں۔